أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اور فرمتم آج کا عنوان ہے ربا قرآن حکیم کے آئین میں۔ تو ربا کے بارے میں جو الجھنیں ہیں، مشکلات ہیں، فقہی اور مزید سطح پر وہ آپ کے سامنے، اور اسے مشکل ترین عنوان قرار دیا جاتا ہے تفہیم کے حوالے سے۔ تو قرآن تو خیر ہے ہی ان بزرگوں کے ہم مجمل مبہم، خود کتب روایات کی روح سے بھی ربا کا کوئی جامع تصور نہیں دیا جا سکتا، اور اس لیے جنہوں نے بلا سود بینکاری کتابیں لکھی ہیں عربی میں یا اردو میں، انہوں نے بھی خود اس عنوان کے ساتھ ظلم کیا ہے اور ایسی بحثیں قرآن یعنی داخل کردی اسلام کے نام پر کہ جو قطعاً اسلام سے کوئی لگا نہیں کھاتی، اور علمی اور فقہی اور نظریاتی حلقوں میں اسلام کو مزید بدنام کیا گیا۔ ہم چونکہ قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کو حجت شریعہ نہیں مانتے، اس لیے ہمارا مبنا اور استدلال صرف قرآن حکیم ہے۔ تو ہم آج قرآن حکیم کی روشنی میں دکھائیں گے کہ قرآن ربا کا کتنا واضح اور دوٹوک اور قطعی مفہوم ادا کرتا ہے۔ باقی نہ ماننا جو ہے اس کا تو حل جو ہے، علاج جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں جالم اس کے پاس بھی نہیں تھا، نہ ماننے کا جو ہے ذہن اس کا جواب تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن قرآن کی آیات بینات کی بنیاد پر ہمارے پاس اس کا واضح جواب ہے، اور اسی جواب کی وضاحت کے لیے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو عنوان ہے رقعہ مسلم ربا قرآن حکیم کے آئین ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے جو قرآن عربی کے قرآنی اصولوں میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ تو ہے تصریف آیات۔ تصریف آیات یہ 104 کی روح سے نبوی طریقہ کار ہے قرآن کریم کے لیے، اور اس کے لیے مزید ایک بنیادی جو ضرورت ہے وہ ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے بلسان عربی مبین، عربی مبین، اور عربی مبین کے لیے قرآنی استعمالات جو ہیں ان کو ہمیں یکجا کرنی چاہیے۔ استعمالات ربا کے حوالے سے قرآن نے جو لفظ بولا ہے مختلف مواقع پر، وہ تمام مواقع اکٹھے کر لیے جائیں تو ان سے ہمیں لغوی جو مدلول ہے، لغوی مفہوم یا مدلول زبان عربی کے حوالے سے وہ ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ اور اس سٹیج کو بنیاد بناتے ہوئے یا اس کو بنیاد میں رکھتے ہوئے دوسرے مرحلے میں ہم تصریف آیات میں یہ دیکھ لیں گے کہ اگر یہ قرآنی اصطلاح ہے، یعنی اب اگر یہ قرآنی ٹرمنالوجی ہے تو پھر اس کو قرآن نے کس طرح ڈیفائن کیا ہے، تعریف کی ہے۔ تعریف سے ہماری بات ہے معرف، کہ کس طرح قرآن حکیم نے اسے ڈیفائن کیا ہے، معرف بنایا ہے۔ تو اس ضمن میں جب ہم کتاب اللہ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہم قرآنی استعمالات کو لیتے ہیں۔ تو قرآنی استعمالات میں جو ربا یربو ہے، ربا یربو، یہ ماضی کے حوالے سے بھی استعمال ہوا ہے، ماضی کے حوالے سے بھی، اور مضارع کے حوالے سے بھی، اور اسم فاعل کے حوالے سے۔ قرآن کا یعنی قرآن نے اسے تینوں حوالوں سے استعمال کیا۔ مثلا قرآن میں اپنے ابھی ہاتھ میں پکڑا ادھر اوپر رکھ۔ مثلا قرآن میں ہم سورہ الحج
آیت نمبر 5. یہ آیت کافی لمبی ہے. ہم نیچے سے دوسری سطر وَتَرَى الْأَرْضَ سے شروع کرتے ہیں. وَتَرَى الْأَرْضَ اور دیکھتا ہے تو زمین کو حامدتاً، حامدتاً یعنی ہریالی سے، سبزی سے، شادابی سے خالی، جسے ہم کہتے ہیں چٹل میدان، بے آب و گیا. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اور پھر ہم جب اس مٹی پر، زمین پر پانی یعنی بارش نازل کر دیتے ہیں تو اس بارش سے کیا ہوتا ہے؟ بارش کے جو اثرات ہیں ان کے بارے میں فرمایا کیا ہوتا ہے؟ اہتزت و ربت. یہ ربط ہے ہمارا مسئلہ، یہ یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے. اب اہتزت ضمناً بتانا چاہوں کہ یہ وہی کیفیت ہے جس کو قرآن نے 27:10 میں سیدنا موسیٰ کے عصا کے حوالے سے بیان کیا، جس کا مفہوم اہل روایات نے لیا کہ حرکت کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ. حالانکہ یہاں فصل کے لیے، کھیت کے لیے، کھیتی کے لیے، درخت کے لیے، وہ پودے کے لیے اہتزت ہے، تو یہ ہے یعنی مجرد جنبش، جنبش اور وہ اوپر کی طرف کیوں نہ اسے لے جا رہی. پھر آگے فرمایا ربط. یہ وہی ربط کا لفظ ہے جو ربا یربو، رابا وا، رابا وا تو واو ربا ہو گیا، ربا یربو. یہ ہے اصل فعل رابا وا. اور ربوتن قرآن میں استعمال ہوا ہے. ربوتن ایسی یعنی اونچی زمین کو کہتے ہیں کہ جو زرخیز و شاداب بھی ہو اور اس میں پانی بھی پہنچے، بے ربوت. تو اور ربا یربو کا معنی ہے کسی چیز کا بڑھنا، نشو و نما پانا، بڑھوتری، بڑھوتری، اضافہ، اور کسی چیز کا ملٹی پلائی ہونا، ملٹی پلائی ہونا. تو ملٹی پلائی ہوتی چلی جائے تو یہ ربا یربو ہے کہ وہ کھیتی جو ہے، وہ بیج جو ہے، وہ جب زمین میں پڑتا ہے پھر اس کی کونپل نکلتی ہے، پھر وہ کتنا گنا تک جو ہے وہ واپس کسان کو مل جاتا ہے. تو اس کو قرآن حکیم نے ربط فعل ماضی کے طور پر استعمال کیا. اور اسی طرح سورہ جو ہے سورہ النحل، تو اس کی آیت نمبر 92 میں قرآن حکیم نے اسے فعل کے طور پر استعمال کیا ہے اور ارشاد ربانی ہے کہ اے لوگو جب تم عہد و پیمان کو توڑتے ہو. یہ سورہ النحل 16ویں سورہ، کہ تم عہد و پیمان کو بہت جلدی سے توڑ ڈالتے ہو اور تتخذون ایمانکم داخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ. یہ یعنی میں نے یاد تھوڑی سی غلطی کی، یہ فعل مضارع نہیں بلکہ یہاں پر ہے افعال و تفضیل. فعل مضارع بعد میں لانا، یہ افعال و تفضیل کا صیغہ ہے، مبالغے یعنی کثرت کے ساتھ، کہ وہ جو آمدن ہے وہ اس کو تم بنا لیتے ہو ذریعہ کس کام کے لیے؟ ان تکون، یہ کہ ایک گروہ یا جتھا ہو جائے، امت ہو جائے، اربا من امہ، اربا من امہ، بہت زیادہ بڑھوتری والی، اضافے والی، ملٹی پلائی ہونے والی ایک دوسری یا مقابلے کی قوم، گروہ یا جتھے کے حوالے سے. یعنی اب یہاں پر اربا جو ہے یہ افعال و تفضیل کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور وہ جو فعل مضارع ہے وہ 30
39 میں ہے، اور چونکہ وہ ہمارا اصل موضوع ہے اس لیے اس کو فی الحال میں پوسٹ پون کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہم اس میں فائل دیکھتے ہیں رابیہ، رابیہ، رابین۔ تو یہ جو ہے یہ قرآن نے، اس سے پچھلی سورہ آئے گی رات، رات 13ویں سورہ جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے وہ بیان میں کہ جہاں ضرب المثل کے طور پر ان کو بیان کیا ہے، تو وہاں ایک لفظ آیا ہے ہاتھوں کے حوالے سے، اور پانی ندیوں اور نالوں میں جب آتا ہے تو وہاں قرآن کہتا ہے سورہ رعد آیت نمبر 17، 13-17 کہ زابدر رابیہ، زابدن رابین۔ تو یہ جو زابدر رابین یعنی جھاگ، رابین چھایا ہو، تو وہ جو کھاتے ہیں جب ہم ان کو گالتے ہیں، فاؤنڈیز میں ڈالتے ہیں، تو ہمارا ان کا بھی جو کوٹ ہوتا ہے، امیزش یا علائش ہوتی ہے، وہ آگ کی تپش سے اوپر آ جاتی ہے، اور اسی طرح ندیوں نالوں میں جب پانی اوپر سے شدت سے نیچے بہتا ہے تو اس کے اوپر بھی جھاگ ہوتی ہے۔ تو یہ جھاگ یا علائش یا ملاوٹ جو ہے اس کو قرآن حکیم نے زابدر رابیہ، تو یہاں بھی مفہوم ہے چھایا ہوا ہونا، چھایا ہوا ہونا، مسلط ہونا، کسی چیز کا حجم جو ہے وہ کسی اور چیز کو اپنے تسلط میں لے، ماتحتی میں لے، یہاں بھی رابیہ کا یہی مفہوم ہے۔ اب اس کے بعد میں اگلی سٹیج پہ آتا ہوں، اور وہ یہ، اور وہ بنیادی نقطہ ہے کہ قرآن حکیم میں الربا جو ہے، جسے عرف عام میں انٹرسٹ کہتے ہیں یا یوجری کہتے ہیں، اس سینس میں استعمال نہیں کیا، اور یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے قرآنی فہم کے حوالے سے۔ اور یہ آج کا جو روایتی اسلام اس میں اور قرآن میں یہ فرق ہے۔ ہمارے ہاں روایتی اسلام کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو ربا ہے اس کو لیا جا رہا ہے کہ یہ اکنامک سسٹم کے اندر جو خرابیاں ہیں یا شعبے ہیں غلط، ممنوع، حرام، ان میں کا کوئی ایک شعبہ ہے، یعنی اکنامک سسٹم جو ہے قرآن کا یا اسلام کا، اس میں جو محرمات ہیں، ان میں جو محرمات ہیں یا ممنوع چیزیں ہیں کہ جن کو بیوع فاصلہ کہتے ہیں، یعنی جن کو ممنوع قرار دیا گیا، حرام قرار دیا گیا ہے، ان میں ایک چیز جو ہے وہ ربا ہے۔ اور پھر وہ ربا کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس پہ آج تک فقہا کا اختلاف ہے، محدثین کا اختلاف ہے کہ ربا بالفضل حرام ہے یا ربا بالنسیہ حرام ہے۔ ربا کی دو قسمیں فقہا نے کی ہیں، محدثین نے، کہ ربا بالفضل اور ربا بالنسیہ۔ ربا بالنسیہ کا معنی یہ ہوتا ہے جس کو کہ فقہا نے جائز قرار دے دیا ہے، دور حاضر کے فقہا نے بھی اسی سے لیا ہے کہ اگر آج کسی چیز کی قیمت 100 روپے ہے، کہ اگر آج کسی چیز کی قیمت 100 روپیہ ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ادھار لیتا ہے تو کیا اس کو 6 ماہ کے بعد، سال کے بعد ادائیگی کرنی ہے، تو کیا اس پر وہ کوئی زائد دے سکتا ہے؟ تو اس کو فقہائے حاضر نے ماضی کے فقہا سے استمداد حاصل کرتے ہوئے جائز قرار دیا ہے کہ آج اگر 1000 نقد قیمت ہے تو ادھار کی شکل میں آپ اس کا 1500 لے لیں، 2000 لے لیں۔ اور یہ جو اسلامسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ساتھ اقساط پر کاروبار کر رہے ہیں، یہ تمام اسی فقہی فتویٰ کی روشنی میں یا اس کے زیر سایہ یہ کام کیا جا رہا ہے، اور وہ دوسرے سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو ربا بالنسیہ یعنی ادھار کے حوالے سے
تو یہ تو کہتے ہیں کہ جائز، دور حاضر میں بھی اس کو جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ ربا بالفضل جسے یہ کہتے ہیں ہمارے فقہا یا محدث، یہ کیا ہے؟ اس کے لیے بھی یہ کہتے ہیں کہ ربا زیادتی یا بڑھوتری اس وقت ناجائز ہے کہ جب جنس کا جنس کے ساتھ تبادلہ ہو۔ مثلا گندم ہے 1 من فرض کر لیں، اور ایک دوسری گندم ہے مثلا ایک بہاولپور کی ہے، سندھ کی ہے، پنجاب کی ہے، اور ان میں کوالٹی وائز تھوڑا سا تفاوت ہے، تو فقہا نے کہا کہ ربا اجناس کے حوالے سے حرام ہے۔ ربا بالفضل بڑھوتری لینا کہ جب اجناس کا تبادلہ اجناس سے ہو تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ حرام ہے۔ تو یہ چند ایک اجناس ہے جن کے اندر انہوں نے ربا بالفضل کو حرام قرار دی ہے، تو اس کے لیے وہ راستہ یہ کھولتے ہیں کہ آپ اس کو بیچ دیں گندم کو، اور اس کے مقابلے میں دوسری گندم جو ہے وہ لے لیں۔ لیکن آج جو ایکسچینج یعنی بارٹر سسٹم تو ہے نہیں، جو ماضی کا بارٹر سسٹم تھا وہ تو ہے نہیں، نہ اجناس کا اجناس کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے اس وقت، لہذا یہ بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو ہمارا جو روایتی یا سوکان یا ٹریڈیشنل نقطہ نظر ہے اس کے حوالے سے بحثیں ہیں، یہ صرف میں نے تمہیداً کہ یہ ذہن آلریڈی ہمارا مذہب نے بنایا ہوا ہے، تو اس کو پس منظر میں رکھتے ہوئے اب ہم قرآن کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے رفقائے محترم کہ یہ جو تصور ہے کہ قرآن نے اس کے بارے میں کوئی کلیئر کٹ بات نہیں کہی یا اسلام نے اس کے بارے میں کلیئر کٹ بات نہیں کہی، یہ 100% بات ہے۔ یہ باطل تصور ہے کہ اسلام نے ربا کے باب میں کوئی متعین اور واضح شکل اپنے ہاں نہیں رکھتا، اسلام یا قرآن، یہ غلط بات ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مثلا دیکھیں قرآن نے سورۃ البقرہ دوسری سورہ ہے، اور آیت نمبر ہے 279 قرآن یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو ربا کو جو باقی رہا تمہارے ہاں، ان کنتم مؤمنین، بشرطے کہ تم مومن، یعنی ایمان ہے تو ربا نہیں چلے گا، ربا ہے تو ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان اور ربا ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اور آگے قرآن کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ربا کو ترک نہ کیا تو پھر جان لو فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تمہارا ربا کو ترک نہ کرنا، نہ چھوڑنا، یہ اعلان جنگ ہے اللہ اور رسول کے خلاف۔ اب میں پوچھتا ہوں رفقائے محترم اس قرآن کے فتوے کے بعد کہ قرآن ایک چیز کو اتنا حرام قرار دے کہ اس کے مرتکب کو یا حامل کو وہ اللہ اور رسول کے خلاف، اللہ اور رسول یعنی مرکز ملت کے خلاف بغاوت قرار دے۔ ایک جرم ایسا ہے کہ وہ مرکز ملت یعنی سینٹرل اتھارٹی یا اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اس کو اتنا بڑا اہم معاملہ قرار دے کہ یہ بغاوت ہے، اعلان جنگ ہے، اور اس اتنے بڑے اقدام کی کوئی تعریف نہ کرے، معرف نہ کرے کہ وہ ربا ہوتا کیا ہے۔ کیا یہ کسی حکیم کا کلام ہو سکتا ہے؟ کیا ایسے قانون ساز یا آئین ساز فرد یا ادارے کو احکم الحاکمین کہہ سکتے کہ ایک چیز کو وہ اللہ اور رسول کے خلاف، مرکز ملت کے خلاف اعلان جنگ قرار دے؟ اور جب ہم ان سے پوچھیں بھی یہ ہوتا کیا ہے تو جواب ملے یہ تو متعین طور پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جس طرح ہمارے پاکستان میں ہوا کہ جب ان کو اقتدار ملا تو انہوں نے کہا ہم پاکستان میں ربا سے پاک معیشت لائیں گے۔ جب ان سے پوچھے اس کو ڈیفائن کرو تو انہوں نے کہا بہت مشکل سوال ہے،
ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. سعودی عرب سے مدد طلب کریں گے اور وہاں سے معروف دوالی بھی آ گئے جن کا یہ ڈومین ہی نہیں ہے اکنامکس وہ انٹرنیشنل افیئرس کے اشون الدولیہ کے وہ عالم اگر ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ایک جماعت عرصہ دراز تک کمپین چلاتی ہے اسلام کے لیے اور سود سے پاک معیشت کا نعرہ دیتی ہے اور جب وہ عرش اقتدار پر پہنچتی ہے تو فکری زبوحالی کا یہ حال ہے کہ اسے علم ہی نہیں ہے کہ وہ کس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور کس چیز کو لانا چاہتے ہیں اس کی جگہ پر. تو یہ ایک کمائٹی جو ہے فکر و نظر میں کیوں پیدا ہوئی کہ یہ سمجھ لیا گیا کہ قرآن میں تو اس کے بارے میں کوئی متعین رہنمائی ہے نہیں. اسلام تو قرآن کا ویلے ہی نہیں رہا رکھتا ہے محترم. قرآن تو بقول ان کے مجمل ہے مبہم ہے ناقص ہے حالانکہ قرآن کا اپنا دعویٰ جو ہے وہ تبیانا لکل شیء ہے. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. تو خیر بہرحال یہ میں اس حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کے حوالے سے یہ بات ناممکنات میں سے ہے کہ وہ ایک بات کو ایک اقدام کو ایکشن کو اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دے اور پھر اسے ڈیفائن نہ کرے. یہ غلط بات ہے. تیسری بات یہ رکھتا ہے محترم اس ضمن میں کہ قرآن میں اور ہمارے فقہ اسلام میں جو فرق ہے وہ یہ کہ ہم نے یعنی جو ہمارا فقہ تصور اسلام ہے اس میں ربا ہے اکنامک سسٹم کے جو ممنوعات ہیں ان میں کا ایک شعبہ جو ممنوع ہے. لیکن قرآن اس ضمن میں جو رہنمائی دیتا ہے وہ اس سے مختلف ہے. اس اختلاف کو سمجھنے کے لیے آپ ایک تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سورۃ البقرہ میں آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 260 سے آیت نمبر 280 بلکہ 79 تک یہ جو چیپٹر ہے بالخصوص 260 سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 274 تک 73 تک یہ نظام صدقات کی بحث ہے. نظام صدقات یہ نظام صدقات کی بحث ہے اور صدقات کیا ہیں ان کی خوبیاں کیا ہیں معاشرے پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں اور اس نظام صدقات کی ضد میں جو نظام ہے اس نظام کو قرآن حکیم نظام ربا کہتا ہے. نظام صدقات یا نظام زکات الزکات والتزکیہ یا نظام انفاق یہ متبادل اصطلاحیں ہیں قرآن کی یعنی زکات و تزکیہ انفاق یا نظام صدقات یہ ایک ہی حقیقت کے مختلف شیئرز ہیں. ان کے مقابلے میں جو معاشی نظام ہے اس معاشی نظام کو قرآن نظام ربا کہتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اکنامک سسٹم کل جو ہے اس میں ربا کوئی ایک شعبہ ہے ایسا نہیں ہے. اس کے برعکس بات یہ ہے کہ نظام ربا بحیثیت مجموعی قرآن کے نظام زکات کے مقابلے میں ایک دوسرا نظام ہے. یعنی دو ہیں سسٹم دو ہیں نظام قرآن کی اصطلاح میں ایک نظام ربا اور دوسرا نظام زکات اور یہ اپنی فکری بنیادوں سے لے کر اپنے معاشی اصولوں تک ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہے. یعنی ربا اساسی طور پر مجموعہ ہے میٹیریلسٹک کنسپٹ آف لائف میکانیکی مادی نظریہ حیات. یہ ہے فلسفیکل بیسس آف ربا. ربا کی جو فکری بنیاد ہے وہ یہ تصور ہے میکانیکی نظریہ حیات یا میکانیکی مادی نظریہ حیات میٹیریلسٹک کنسپٹ آف لائف. یہ پہلی بات ہے. فکری اور نظریاتی طور پر ربا نام ہے یعنی میکانیکی
نظریہ حیات یا مادی نظریہ حیات جس میں اللہ کا ہونا اول تو کوئی مسئلہ نہیں، ہونا نہ ہونا برابر ہے، کیونکہ قرآن کی اصطلاح میں اللہ کو ماننا تبھی نتیجہ خیز ہے جب اسے ہادی مانا جائے، اور اگر اللہ کو مانا جائے خالقی کائنات کے حوالے سے تو اس کا ہماری پریکٹیکل لائف پر کوئی امپیکٹ نہیں پڑے۔ اللہ کو خالقی کائنات کے حوالے سے ماننا کوئی معنویت نہیں رکھتا۔ اللہ کو دراصل ماننا جو ہے ہماری جو سوشل یعنی اکنامک یا ہماری زندگی کے جو کائنات کے حوالے سے جو مسائل ہیں، مہمیں ہیں، مشکلات ہیں، ان کو ماننے کے حوالے سے، اور اس طرح اللہ الحادی، اللہ کو بطور الحادی ماننا جو ہے وہ اصل ہے۔ اگر اللہ کی ہدایت کا جو انسانی دنیا میں مطلوب ہے اگر اس کو امپورٹنس نہ دی جائے تو یہ خالی کائنات کے حوالے سے تبھی حوالے سے اللہ کو ماننا نہ ماننا، اس کا کوئی عملی امپیکٹ جو ہے وہ حیات انسانی پر مرتب نہیں ہوگا۔ تو یعنی پہلا ربا کا ہے نظریاتی پہلو، فکری پہلو، اور وہ ہے مادی نظریہ حیات جس میں خالق کے ہادی ہونے سے انکار ہوگا، اور نمبر دو اس کے اندر کیا آ جائے گا، اس کے نتیجے کے طور پر کہ مسائل ہیں انسان کے پاس، اور مسائل کا حل صرف ہے عقل، اور عقل کا تجرباتی طریقہ کار، ایرر اینڈ ٹرائی، آج ایک تجربہ کرتے ہیں، کل دوسرا کرتے ہیں، پرسوں ایک تیسرا کرتے ہیں، آج ایک چیز حرام ہے کل کو حلال ہو جائے گی، پھر اس کے برے نتائج نکلیں گے، پھر وہ حرام ہو جائے گی۔ تو انسان جو ہے وہ ایک دوچرخے کی طرح یا گھڑی کا جو پینڈولم ہے اس کی طرح وہ یعنی کبھی ادھر یعنی رد عمل میں جاتا ہے، کبھی ادھر رد عمل میں جاتا ہے۔ حد اعتدال جو ہے یا صراط السوی جو ہے وہ اس کے سامنے نہیں آتا، کیونکہ عقل کا یہ کام نہیں ہے۔ عقل جو ہے وہ اقدار یا ویلیوز کو کریٹ کرنا، ڈٹرمن کرنا، اس کا فنکشن ہے ہی نہیں۔ تو اس کے لیے لازم ہے وحی کی رہنمائی۔ تو اگر وحی کی رہنمائی کا انکار ہو تو کوئی مسئلہ حل انسانی دنیا کا نہیں ہوگا مستقل بنیادوں پر۔ تو پہلا ہے مسائل ہیں انسان کے پاس، اس کے حل کے لیے عقل ہے، عقل کا تجربات طریقہ کار تجرباتی ہے، اور اس کے بعد جس کی وہ عقل ہے وہ اسی کے مفاد کی محافظ، اس کو کہتے ہیں تحفظ خیش۔ تحفظ خیش کہ میری عقل ہے تو وہ میرے مفاد کا تحفظ کرے گی۔ اگر ایک چور کی عقل ہے تو وہ چور کو چوری کر لینے کے بعد مسروقہ مال کے دفاع اور تحفظ کا نئے سے نیا اس کو راستہ بتائے گی، اور اگر وہ دوسرے کی ہے تو وہ اس کو بتائے گی۔ یعنی عقل کے اندر اس طرح کی کوئی رہنمائی نہیں ہے کہ جو امپارشل ہو، اور جس کی وہ عقل ہے اگر وہ ظالم ہو تو اسے ظلم سے روکے، اور وہ اس حالت میں اس کو لے جائے کہ وہ مجبور کا ساتھ دے، مظلوم کا ساتھ دے، خواہ وہ ظالمی کی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ عقل اس حوالے سے انسٹیٹسی کی ایک یعنی ترقی یافتہ شکل ہے، یہ اس سے ہٹ کر اس کی کوئی واقعی یعنی نظریاتی بنیاد ہے۔ تو یہ بات اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو پہلی چیز ہے مادی نظریہ حیات، دوسرا مسائل کا حل عقل، عقل کا تجربات طریقہ کار تجرباتی ہے، اور تحفظ خیش جو ہے وہ اس کا بنیادی انسینٹیو ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسری بات ہے وہ ہے کہ جو کائنات کے اندر جو وسائل ہمیں وسائل ربوبیت ہم اسے کہتے ہیں، یا جسے عرف عام میں مینز آف پروڈکشن کہتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ اصلاً یہ وسائل ہیں، ریسورسز ہیں فار نرشمنٹ۔ یہ وسائل ربوبیت ہے۔ وسائل ربوبیت کے دو دائرے ہیں، ایک تو ہیں جو کہ بالکل فطری ہیں اور فطریت کے اندر ہی وہ انسان کے لیے نافع ہے، یعنی فطری ہیں، نیچرل ہیں، اور اپنے نیچرل پروسیس ہی کے اندر وہ ان کی ذات کے لیے نافع ہے، اس میں انسان کی کوئی جدوجہد انوالو نہیں ہے۔ مثلا ہوا ہے، روشنی ہے، ہوا ہے، روشنی ہے،
سورج ہے، ہوائیں ہیں، چاند ہے، یعنی جو کہ انسان کے حوالے سے خدمت گری ہے، خدمت گری میں مصروف ہے. یہ جو نیچرل ریسورسز ہیں، نہ تو انسان ان کے بنانے کا انسان نے کوئی فعل انجام دیا ہے، نہ ان کو برقرار رکھنے میں انسان کا کوئی کردار ہے. ہاں، ان کو بگاڑنے میں، جس طرح آج ہم آلودگی پیدا کر رہے ہیں اور اس سقف محفوظ میں سوراخ کر رہے ہیں، منفی نوعیت کا کام تو کر رہے ہیں، لیکن ان کی پیدائش یا ان کو بحال رکھنے میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. حتیٰ کہ زمین کی جو اپنی زرخیزی ہے وہ بھی انسان کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہے. اگر زمین ہو، زمین زرخیز نہ ہوتی. اگر زمین ہوتی اور چاند سورج اور ان کا باہمی توازن نہ ہوتا، اگر یہ سب کچھ ہوتا لیکن ہوائیں نہ ہوتی، ہواؤں کا عمل دخل، تو میری بات ہے کہ ایک تو وسائل ربوبیت ہیں جو خالصتاً فطری ہیں، اور فطرت کی جو ساخت ان کو پہلے دن سے دی گئی ہے وہ انسان اور جو اس کے اپنے آرگنز ہیں یہ بھی اس کے اپنے پیدا کردہ نہیں ہے. یعنی جو کہ آرگنز آف لیبر ہیں کہ جو جدوجہد میں آلات کے طور پر انسٹرومنٹل ہیں، ان کو بھی پیدا کرنے میں انسان کا اپنا عمل دخل نہیں ہے. تو انسان کے پاس جو اپنے وسائل ہیں، آلات ہیں، وہ آلات بھی اس کے اپنے پیدا کردہ نہیں ہیں، وہ بھی عطا ہے، وہ بھی عطیہ الہی ہے. تو خیر، یہ جو میکانکی نظریہ حیات ہے یہ ربا ہے، اور اس کے اندر وسائل ربوبیت کے اندر بھی اس میں انفرادی قبضہ یا ملکیت کا تصور آتا ہے. یہ ایک تصور ہے، یعنی یہ ایک نظام حیات جس سے ہم نظام ربا قرآن میں پڑھ رہے ہیں. اور اس کا جو متضاد نظام ہے وہ نظام عضو کتاب اللہ نظام زکوٰۃ ہے. نظام ربا اور اس کے مقابلے میں نظام زکوٰۃ. تو جب ہم ان میں سے کسی ایک کو پہچان لیں تو تعرف الاشیاء بازدادها، بائی کنٹراسٹ دوسرا سمجھنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گا. یعنی کوئی ایک چیز ہم پہچان لیں تو اگلا پہچاننا کوئی ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا. یہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح مثلا کوئی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر صاحب کو اگر ہم ادویہ دکھا دیں کہ بھئی یہ مریض ہے اور اس کو یہ ادویہ ایک فزیشین نے تجویز کی ہے، تو ان ادویہ سے وہ مرض کی طرف جا سکتا ہے. وہ اندازہ لگا لے گا کہ اگر یہ ادویہ دی گئی ہیں، کسی حکیم حاذق نے اس کو دی ہیں، تو اس کا مرض یہ ہوگا. اسی طرح اگر اس کو ہم مرض بتا دیں کہ مرض یہ ہے، ادویہ کیا ہوں گی، تو وہ ادویہ کی طرف چلا جائے گا. تو اسی طرح اگر ہم ربا کے نظام کو سمجھ لیں اور یہ بتا دیا جائے کہ یہ ضد ہے، اس کی ضد میں جو نظام ہے وہ نظام زکوٰۃ ہے، تو خود بخود ہم ادھر آ جائیں گے، یا اس کے کریکٹرسٹک بتا دیے جائیں اور یہ کہ اس کی ضد میں جو نظام ہے وہ ربا ہے، تو خود بخود ہم ادھر پہنچ جائیں گے. اب اس حوالے سے رفتہ محترم ہم چوتھی منزل میں آ گئے، اور یہاں پر قرآن ہماری یہ رہنمائی کرے گا 30/39. آیت نمبر 39 سورہ روم. ارشاد ربانی ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. یہاں یربو کا جو میں نے وعدہ کیا تھا
کہ قرآن نے ربا یربو کا فعل مضارع استعمال کیا ہے، تو یہ اس کی مثال ہے۔ یربو فعل مضارع، فاعل مذکر فاعل فصیح۔ فرمایا وما آتیتم، اور جو کچھ بھی کہ تم دیتے ہو یا دو، اور جو کچھ بھی تم دیتے ہو یا دو۔ آگے جو چیز دی جاتی ہے اس کو فرمایا من ربن، من ربن۔ ربا کوئی چیز نہیں ہے جو دی جائے، جس طرح کہ 9:103 میں جو فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، تو یہ صدقۃ کوئی چیز نہیں ہے جو دی جاتی ہے، وہ تو جانور ہوتے ہیں، جانور ہیں، اجناس ہیں، وقت ہے، سرمایہ ہے جو مرکز ملت ہم سے لیتا ہے، لیکن وہ جو چیز دی جاتی ہے وہ اپنے فنکشن سے صدقہ کہلاتی ہے، کہ وہ اس بات کی شہادت ہے کہ دینے والا جو ہے وہ 9:111 کے آیت پر قائم ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اور 57:6 کے آیت پر قائم ہے کہ مال و متاع میں اس کی حیثیت مستخلف کی ہے۔ یعنی ربا کوئی چیز نہیں ہے جو آپ دیتے ہیں، یہ ہے ربا، من ربا یہ تمیز ہے، یعنی ما آتیتم کے اندر جو انڈرسٹوڈ ہے کیا دیتے ہو، اس کو من بیانیہ کے لیے بیان کیا گیا کہ اس جذبے کے تحت، یعنی جو کچھ کے دیتے ہو تو یعنی جذبہ ربا کے تحت، یعنی یہاں جو من ربا ہے من بیانیہ ہے، اور انسینٹیو جو ہے وہ دینے کا ربا ہے، یعنی جو کچھ کے تم دیتے ہو از روئے ربا، بار بنائے ربا، ربا کے نظام کے تحت، ربا کے جذبے کے تحت۔ اور ربا کا جذبہ کیا ہے؟ وما آتیتم، اور جو کچھ کہ تم دیتے ہو من ربا، ربا کے نظام یا جذبے یا انسینٹیو کے تحت، کہ لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ وہ جو تم دیتے ہو اس جذبے کے تحت کہ وہ تمہارا دیا ہوا مال بڑھتا چلا جائے، پھیلتا چلا جائے، پھولتا چلا جائے، فی اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں، یعنی اس دینے کو تو تم نے دے دیا، اب وہ آٹومیٹکلی وہ جو تمہارا دیا ہوا ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے لوگوں کے اموال میں، خواہ لوگوں کے اموال میں نقصان آ جائے، ضعف آ جائے، تو بھی تمہارا مال بڑھ رہا ہے۔ تو فرمایا فلا یربو عند اللہ، یہ جو نظام ہے یہ بڑھوتری کا باعث نہیں ہوتا، یہ بڑھوتری کا باعث نہیں ہوتا عند اللہ، اللہ کے ہاں، یا اللہ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں۔ ابھی ہم یہاں پر ایک اور آیت لائیں گے، لیکن ابھی اس آیت کو مکمل کر یہ میں نے بتانا تھا کہ من ربا یہ ایک ہے نقطہ نظر جو ہم دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ اب اس کی ضد قرآن بیان کرتا ہے۔ یہ ایک بات تھی، اب دوسری بات سنو، فرمایا وما، اور وہ آتیتم، جو دیتے ہو تم، کس حوالے سے دیتے ہو؟ من زکات، وما آتیتم من زکات۔ اب یہاں بھی زکات کوئی چیز نہیں ہے جو دی جاتی ہے، زکات اصل میں جذبہ محرکہ ہے، جذبہ محرکہ کا نام ہے، نہ کہ کسی چیز کا۔ کوئی چیز نہیں ہے جو زکات ہوتی ہے اور ہم اس کو دیتے ہیں۔ اس ضمن میں قرآن کا ایک حوالہ لکھ لیں، قرآن نے کہا ہے کہ یہ 92:18 یؤتی مالہ یتزکیٰ،
یؤتی مالہ یتزکا، یہاں ہے آتیتم، آتیتم کا فعل مضارع جو ہے وہ ہے یؤتی، آتا یؤتی، وما آتیتم، اور جو کچھ تم دیتے ہو، دیتے کیا ہو؟ مال۔ جو چیز دی جاتی ہے وہ حضر کتاب اللہ کیا ہوتی ہے؟ مال۔ اور آگے ہے یتزکا، اس سے دینے والا جو ہے رفتان دینے والا موتی جو ہوتا ہے اس کو قرآن کہتا ہے کہ وہ اس کا اپنا تزکیہ ہوتا ہے۔ تو یعنی من زکات میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ من زکات کا یہ معنی نہیں کہ جو دیتا ہے وہ زکات دیتا ہے، نہیں، وہ مال دیتا ہے، متاع دیتا ہے، وقت دیتا ہے، انرجی دیتا ہے، قوت و طاقت دیتا ہے، اور اس کا جذبہ بھانے کا کیا ہے؟ یتزکا، کہ اس سے دینے والے کا خود تزکا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا تصور زکات جو ہے اس پر ہم پہلے گفتگو کر چکے۔ یہاں میں نے عرض یہ کرنا تھا کہ من زکات ان کا معنی ہے کہ زکات کے جذبے سے، زکات کی نیت سے، زکات کے فلسفے سے کہ جو کچھ تم دیتے ہو وما آتیتم من زکات، کہ جو دیتے ہو تم زکات کے جذبے سے، زکات کے نظام یا اصولوں کے حوالے سے۔ اب اس زکات کا جو نظام ہے یا اس میں جو دینا ہے اس کا مقصود کیا ہے؟ مقصود کیا ہے؟ تریدون وجہ اللہ، تریدون وجہ اللہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ یہ جو دینے والا دیتا ہے تو اس دینے والے کا مقصود و منتہا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لغوی معنی ہے چہرہ حاصل ہو جائے، چہرہ، اور مقصود ہے توجہ، عنایت، رحمت، اور ہم کہتے ہیں تاکہ وہ نفس سے راضیہ و مرضیہ بن جائے۔ انفرادی زندگی کا مقصود کیا ہے؟ نفس سے راضیہ و مرضیہ بن، یعنی وجہ اللہ کا معنی ہے تاکہ ایسا کرنے سے اس کے اندر للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، یعنی یہ جو عبادت کا مقصود ہے 237 کی روح سے، وہ کیا ہے؟ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، من اللہ صبغہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ یہ ہے عبادت کا مقصود۔ عبادت کا مقصود ہے صفات الہیہ کو علی حد بشریت، علی حد بشریت، خاص طور پر علی حد بشریت انسانی ذات میں اتارنا، انسانی ذات میں جذب کرنا، یا انسانی ذات میں صفات الہیہ کا اعلی حد بشریت ریفلیکشن ہو، یعنی ایکچولائزیشن آف ڈیوائن ایٹریبیوٹس آف اللہ۔ یہ ہے انسانی زندگی کا نصب العین، اور یہی عبادت ہے۔ نحن لہ عابدون۔ عبادت کا مقصود کیا ہے؟ کہ جس طرح اللہ رب ہے، اللہ رب ہے اس معنی میں کہ وہ کھاتا نہیں یا کھلاتا ہے، یطعم ولا یطعم، تو جس طرح اللہ الاعلی ہے ہم الاعلون بن جائیں۔ اللہ اپنی اصل کے حوالے سے خالق ہے، ہم بھی کریٹو ہو۔ اللہ علیم ہے، ہم بھی علیم ہو۔ سمیع بصیر، جتنی بھی للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، فادعوہ بہا، جتنے بھی بیلنس ایٹریبیوٹس آف اللہ ہیں وہ قرآن میں اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ اس کے ذریعے انسان بلا لے اللہ کو اپنے ہاں، بلا لے، اتار لے، جذب کر لے۔
شک کر لیں ان صفات الہیہ کے ذریعے اللہ کو دیکھا اپنے اندر. تو اللہ کی ایک صفت ہے رفتار محترم رب، اور اس رب کا وصف ہے یطعم ولا یطعم، خود نہیں کھاتا اور اب سب کو کھلاتا ہے. تو یہ جو جذبہ ہے یہ زکوٰۃ کے حوالے سے نسب ہے. تو پھر ہم یہاں سے انسان کے بارے میں یہ دیکھیں گے کہ انسان میں ایک تو اس کا طبعی وجود ہے، ایک اس کی فزیکل بینگ ہے، اور ایک اس کے اندر ہیومن پرسنالٹی ہے، یعنی انسانی ذات. ان دونوں کی گروتھ مطلوب ہے، یعنی ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی ان دونوں حوالوں سے چاہیے، طبعی وجود اور اس کے اندر ہیومن پرسنالٹی. یہ ہے الحیات الدنیا اور یہ ہے الحیات الآخرہ. اور وہ جو الآخرہ ہے وہ اسی کا ریفلیکشن ہے، اسی کے لیے اس کی ضرورت ہے. تو میری بات ہے کہ یہ جو طبعی وجود ہے حیات الدنیا، اس کا اصول ہے کھانا. جب ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا یہ ہمارے طبعی وجود کو بڑھاتا ہے، اور جو کھلانا ہے، کھلانا اس سے ذات انسانی کی گروتھ ہے. تو کھانے سے وجود انسانی بڑھتا ہے اور کھلانے سے ذات انسانی بڑھتی ہے. اور ذات انسانی کے بڑھنے سے مراد ہے کہ انسانی ذات کے اندر صفات الہیہ بالخصوص صفت الرب جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اب ہم تريدون وجه اللہ، آگے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ کرنے والے ہی دراصل وہ لوگ ہیں کہ جو کیا ہو جاتے ہیں المضعف، مضعفون، کہ ان کی ذات کے اندر ایکسٹینشن پیدا ہوتی ہے. ضعف یہاں ایکسٹینشن آف ہیومن پرسنالٹی، اس کے سوا کہیں اور نہیں ہو سکتا کہ یہ نسب العین ہو. اور یہی مقصود ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ جو ہمارا تصور ہے جی کہ اللہ انسانوں کو مکلف نہیں کرتا مگر اتنا جتنی ان میں طاقت ہوتی ہے، تو ہم اس کا یہ مفہوم نہیں لیتے. ہمارے نزدیک شریعت اسلامیہ یا قرآنک فریم ورک جو ہے وہ ہمیں عطا اس لیے کیا گیا ہے کہ ذات انسانی میں وسعت و کشاد پیدا کی جائے. اور یہ وسعت و کشاد ہے حرص، بخل اور شح، یہ جو منفی علائم ہیں، اور یہی قرآن کی روح سے تطہیر ہے تزکیہ سے پہلے. تو میری بات یہ تھی کہ یہ جو مضعفون ہیں ان سے ذات انسانی میں وسعت و کشاد پیدا ہوتی ہے، اور معاشرے کے اندر الا قیلا سلاما سلاما اس کی ندائیں آتی ہیں، اور اسی سے پھر کائنات پوری کی پوری جو ہے وہ تخلیق کے نسب العین کے ساتھ، نظریہ تخلیق کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے. تو اب یہ جو 30-39 کا ہمارے سامنے حوالہ آیا ہے، اس سے جو ہم بیس یا بنیاد حاصل کرتے ہیں وہ یہ، اس سے جو بیس ہے، فاؤنڈیشن، بنیاد وہ کیا ہے کہ زکوٰۃ اور ربا یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ. اب ایک ہے قرآن کا اکنامک سسٹم، اور قرآن کا اکنامک سسٹم ہے نظام تزکیہ یا نظام زکوٰۃ یا نظام صدقات یا قرآن کی اصطلاح میں انفاق. یہ سارے کے سارے جو نام ہیں یہ ایک ہی حقیقت کے مظہر، زکوٰۃ، تزکیہ، صدقات، الانفاق. ان کا جو اپوزٹ نظام ہے وہ ہے عضو کتاب اللہ الربا. تو ایک تو ہم نے یہاں دیکھا 30-39 میں، اور اسی طرح قرآن نے، جب میں نے بقرہ کا حوالہ دیا تھا کہ بقرہ میں 260 آیت سے 273 کا جو پیرلل نظام چلایا ہے. پہلے نظام صدقات ہے، اور نظام صدقات کی خوبیاں، کمالات
ذات انسانی پر اس کے اثرات اور معاشرے پر اس کے اثرات، یہ سارے بیان کر کیے، اور ان کے بیان کے بعد جو ان کا اینٹی نظام ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اور وہ جو نظام ہے یہ 260 کی بجائے 261 تھا، 272 73 میں یہ آیات نظام صدقات اور اس کی کمالات، فضائل، خوبیاں، اثرات کے حوالے سے ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان کے اینٹی جو نظام ہے وہ نظام ربا قرآن نے اس کو شروع کیا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے، یہ دونوں اپوزٹ، ایک تو وہاں پر یہ بات آئی، اس کے ساتھ یہ سورہ البقرہ جو ہے اس میں یہ آیا ہے آیت نمبر 276 میں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ جو یمحق اللہ الربا ہے رفقا محترم، جس کا ترجمہ کسی نے کہا مٹھ مارتا ہے، کسی نے کہا مٹاتا ہے، کسی نے کچھ کہا، یہ غلط ترجمہ ہے۔ یمحو نہیں ہے، یمحو نہیں ہے، ینہی بھی نہیں ہے، یختم بھی نہیں ہے، محق کا ہے، محق، محق محق کہتے ہیں رفقا محترم کسی چیز کا پھیلاؤ جو ہے وہ پھیلی ہوئی بہت سی پھیلاؤ بہت ہو، لیکن اس کے اندر سٹرینتھ یا قوت نہ ہو، یعنی وہ انٹیگریٹی نہ ہو اس میں، یعنی ایک چیز پھیلاؤ میں وسعت میں بہت پھیلی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر انٹیگریشن نہیں ہے۔ جس طرح کے مثال آئی تھی ہمارے سامنے 13-17 کہ کیا تھا، زبدر رابیہ، زبدر رابیہ، جھاگ جو ہوتی ہے نا، جھاگ جو ہے یہ سرفلوس ہوتی ہے، یعنی یہ چھائی ہوئی ہوتی ہے لیکن اس کی جڑیں نہیں ہوتی، بیسز نہیں ہوتی، یعنی جس پانی کے اوپر جھاگ ہے یا جس کھاد کے اوپر جھاگ ہے اس کی کوئی جڑیں نہیں ہے، روٹس نہیں ہے، یعنی روٹ لیس ہے لیکن چھایا ہوا ہے۔ یمحق اللہ الربا کہ نظام ربا جو ہے بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ یہ بہت مضبوط ہے، پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کی عوام الناس میں، عوامی سطح پر اس کی جو جڑیں ہیں وہ نہیں ہوتی، یعنی ایک کے لیے اگر فائدہ ہے تو ہزاروں کے لیے نقصان ہے۔ اگر کوئی امت اربا میں امہ ہو گئی ہے تو پتہ نہیں کتنی امتوں کا بیڑا غرق کر کے، اگر ایک دکاندار کامیاب ہوا ہے تو کتنے دکانداروں کا بیڑا غرق کر کے، ایک اگر سیٹ آگے بڑھا ہے تو کتنوں کو ناکام کر کے، تو کامیاب تو ہمیں نظر آتا ہے، اور جن کی انہوں نے جڑ ماری، جڑ کاٹی اور جن کو تباہ و برباد کیا وہ سامنے نہیں آتے۔ تو یہ جو قرآن نے کہا تھا یمحق اللہ الربا کہ ربا کے اندر قوموں کے لیے بحیثیت مجموعی کیا ہے کہ بناؤ کے امکانات کم ہیں، پھیلاؤ ہوتا ہے، چھا جانا بھی ہوتا ہے، جھاگ کی طرح چھا بھی جاتا ہے رابی، لیکن اس کے باوجود اس کے روٹس نہیں ہوتے، نہ کائنات میں اس کے لیے کوئی جگہ ہے، نہ قلوب انسانیہ میں اس کے لیے کوئی جگہ ہے۔ اور مادی مثال دیتا ہوں رفقا محترم اگر آپ ناراض نہ ہو، کہ آپ دیکھیں کہ دو قومیں ایک ہی وقت میں اٹھی، بلکہ ایک قوم 1947 میں اٹھی، یعنی پاکستان میں مسلمان اٹھے اور نظام مصطفیٰ کا اور کلمہ اور سرکار مدینہ اور ہجرت اور سب تصورات لے کر اٹھے، اور ان کے مقابلے کے اندر چین وہ 1949 میں آزاد ہوئے، یہ 47 میں، زمانی طور پر 2 سال ہم آگے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں
کہ چائنا نے اول تو اپنے داخلی نظام کے اندر انٹرسٹ کو جس صورت عام میں ربا کہتے آنے نہیں دیا. کہیں آیا ہے تو انٹرنیشنل باہر کی دنیا میں آیا ہے، داخلی دنیا میں نہیں آیا. اور اگر آیا ہے تو ابھی پچھلے دنوں جو انہوں نے کیے اس کے حوالے سے. اور ایک ہم تھے کہ جن کی بنیادی قرضے بھی لیے تو ہم نے ان کی منشا کے مطابق اور ان کے حوالے سے. تو اب پوری جبلن صدی ہم منا رہے ہیں یا نصف صدی. تو کیا تھا پہلے لینے کے حوالے سے کہ قرضے دبا جلد لیتے چلے جاؤ، اور اب 50 سال مزید ہم اس کو اتارنے کے لیے لگا رہے ہیں. یعنی پوری ایک صدی لگ جائے گی پہلے لینے میں اور اب واپس کرنے میں. پتہ نہیں واپس ہوتے یا نہیں ہوتے. تو یہ زندہ شہادت ہے اس بات کی کہ یمحق اللہ الربا، یمحق اللہ الربا، کہ ربا کی اساس پر جو بھی قوم آگے بڑھے گی وہ پھیلی ہوئی ہونے کے باوجود دلوں میں وسعت، کشاد، ہم آہنگی، اخوت، بھائی چارہ یہ ان کے اندر تمہیں نہیں ملے. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور جہاں پر یورپ صدقات صدقات کا نظام آئے گا ان میں وسعت ہوگی، کشاد ہوگی، بھائی چارہ ہوگا، اخوت ہوگی اور ان کے اندر ملنساری ہوگی. آج دیکھ لیں وہ جو مہاجن ہے عالمی سطح کے، تو یعنی اگر کوئی قوم بھوکوں مر رہی ہے وہ اپنی خوردنی اشیاء جو ہے وہ باہر بیچ کر ان کو وہ سود دے رہی ہے، تو ان کے دل میں کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ کم از کم ہم ان کے معصوموں پر، بچوں پر وہی رحم کریں. کہ اس میں نہیں، وہ تو جو ایک مہاجن کا جذبہ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، تو یہاں پر بعض نوجوان سوال کرتے ہیں اگر اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہ ربا کو بقول ترجمے کے محق کرتا ہے یا ترجمہ ختم کرتا ہے تو اللہ کیا کیوں نہیں رہا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے رفقائے محترم کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ جس معاشرے میں ربا نہ ہو وہ زیادہ ترقی کرتا ہے بشرطے کہ یہ نظام صدقات اس کو لایا جائے. نہ بھی لایا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ جتنا انٹرسٹ کا ریٹ کم ہوگا، یہ کہنا ہے اور جتنے بھی ہمارے معاشرین ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ جتنا آپ ربا کا انٹرسٹ کا ریٹ بڑھائیں گے اتنی آپ کے اندر پروگریس کم ہو، پراسپیرٹی کم ہو، اور جتنا آپ اسے نیچے لائیں گے اتنی آپ کے ملک کے اندر پراسپیرٹی، تقدم، رفاہیت زیادہ ہو. یہ خود وہ مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جب تم یہاں تک آ گئے ہو کہ اگر ریٹ کو کم کر دیا جائے تو پروگریس زیادہ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر ٹوٹلی اس کو ختم کر دو تو کیا ملک کا اقتصادی کا شکار ہو جائے گا؟ صرف یہ پوچھتے ہیں کہ اس کے لیے بیس کیا ہو. ہم کہتے ہیں کہ اس کی بیس سوائے وہی کہ تمہیں مل نہیں سکتی، اور چونکہ تم عقل کے محدود دائرے سے نکلنا نہیں چاہتے لہذا یہ اکنامک سسٹم لازماً نوع انسانی کا مطلوب ہے، کیونکہ تم نے خود مانا کہ اگر ریٹ کم سے کم ہو تو پروگریس زیادہ ہوتی ہے، پراسپیرٹی زیادہ ہوتی ہے، خوشحالی زیادہ آتی ہے. اور جتنا آپ ریٹ کو بڑھائیں گے اور دن بدن یہ ریٹ بڑھتا ہی جائے گا. جتنا اس کا ریٹ بڑھے گا اتنا خوشحالی بدحالی میں تبدیل ہوگی. تو جب تم نے یہ مان لیا کہ ریشو کم کرنے سے، ریٹ کم کرنے سے پراسپیرٹی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کو نگیٹ کر دیا جائے تو کیا پراسپیرٹی زیادہ نہ ہوگی؟ عقل کا تقاضا یہی ہے. لیکن عقل اس نظام کی طرف لا نہیں سکتی کیونکہ عقل کا جذبہ محرکہ جو ہے وہ مفاد خیش. اب یہ اگر آپ کو مل سکتا ہے تو صرف رب العالمین جو ہے اس کو تم سورس آف ویلیوز مانو، کیونکہ وہ رب العالمین یوں سمجھ لے کہ لا گیور جو ہے، لا گیور کے بارے میں یہ شرط ہے کہ ایک تو اس کے پاس علم جو ہے وہ حاوی ہو، وہ غیر جانبدار ہو، اور اسے ڈس انٹرسٹڈ ہو. یعنی قانون ساز اگر ڈس انٹرسٹڈ نہیں ہے قانون بنانے میں، وہ کیا ہے، وہ کسی پارٹی کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے تو اس کا قانون جو ہے وہ کبھی بھی ہمیں یہ احساس نہیں دے گا کہ یہ غیر جانبدار ہے.
جو بنانے والا ہے اگر وہ جانبداری ہے تو اس کی پارٹی ہے، اس کا رنگ کی اساس ہے، کوئی نظریہ ہے، تو وہ جو بھی جانبداری ہوگی اس کا قانون محکم نہیں ہوگا۔ اگر بنانے والے کا علم جو ہے وہ کمپریہنسو نہیں ہے تو بھی قانون ناقص ہوگا۔ اور اسی طرح اگر قانون بنانے والا جو ہے وہ اور ہو، مینوفیکچر اور ہو، اور اس کے بارے میں لا ڈٹرمن کرنے والا اور ہو، تو کبھی بھی ہارمونی پیدا نہیں ہو۔ یعنی اگر مینوفیکچر بنانے والا اور اس کے بارے میں لاز کو ڈٹرمن کرنے والا دو الگ الگ ہو جائے تو سوائے کولیپس ہونے کے اور کچھ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا انسان تو یہ بتا کہ یہ خالی کائنات کی جو مشینری ہے اور خود جو تیرے پاس مشینری ہے کیا یہ تیری اپنی بنائی ہوئی ہے؟ اگر یہ تیری اپنی نہیں، اس کو خالق اور اس کا خالق کوئی اور ہے تو اسی خالق کو تو حادی مان لے، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ رب العالمین ہو تو اس کا تو مطلب ہے کہ لا شرقیت ولا غربی، نہ مشرق نہ مغرب، مشرق کا بھی وہ ہے، مغرب کا بھی ہے، کالوں کا بھی ہے، گوروں کا بھی ہے، تو مستضعفین کا بھی ہے، مستقبل سب کا ہے، لہذا اسی کا قانون جو ہے اس میں تمہارے لیے پناہ گاہ ہے، اس سے ہٹ کر تمہارے لیے پناہ گاہ نہیں ہے۔ تو اب یہ خلاصہ کلام یہ ہوا رفقا محترم کہ آج تو اس کو پھر اگلے اتوار کو انشاءاللہ مکمل کر لیں گے سوالات کے ساتھ کہ ربا جو ہے اس میں 3 بنیادی باتیں میں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ کہ ربا کوئی ایک اکنامک سسٹم کا، کسی ایک اکنامک سسٹم کا کوئی ایک کل پرزہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں، بلکہ یہ ایک پورا نظام ہے اور وہ نظام اپوزٹ ہے نظام زکوٰۃ، اور نظام زکوٰۃ ربوبیت عالمینی ہے۔ ربوبیت عالمینی کا نظام یا نظام تزکیہ یا نظام زکوٰۃ، نظام صدقات، نظام انفاق، یہ جو نظام ہے اس کے پیرل جو نظام حیات ہے، نظام حیات اکنامک سسٹم ہی نہیں، ایک نظام حیات، سسٹم آف لائف، جس میں معیشت بھی آئے گی، معاشرت بھی آئے گی، سیاست بھی آئے گی، ثقافت بھی آئے گی، تعلیم بھی آئے گی، یہ جو نظام زکوٰۃ کے اپوزٹ نظام حیات